کہ موبائل کے اوور یوز کے ہمارے منٹل ہیلتھ پہ کیا کیا اثرات ہیں۔ موبائل کے زیادہ استعمال کی وجہ سے ہماری نروس سسٹم کیسے ڈسٹرب ہوتی ہے۔ موبائل کے زیادہ استعمال سے برین کی جو الیکٹریکل ایکٹیویٹی ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ السلام علیکم، دس از می ڈاکٹر اویس احمد۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی اہم ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ موبائل کے اوور یوز کے ہمارے منٹل ہیلتھ پہ کیا کیا اثرات ہیں۔ موبائل کے زیادہ استعمال کی وجہ سے ہماری نروس سسٹم کیسے ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے جب ایک بندہ موبائل کو حد سے زیادہ یوز کر دیتا ہے، مطلب پب جی کھیلتا ہے یا کوئی اور ویڈیو گیم کھیلتا ہے، بہت زیادہ یوز موبائل کا کرتا ہے، اور وہ ایموشنلی موبائل کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے۔ ایک تو وہ سوشل نہیں رہتا، کیونکہ جتنے ہم سوشل میڈیا پہ سوشل ہوتے ہیں اتنا ہم ریئل لائف میں ان سوشل ہو جاتے ہیں، آئسولیٹڈ ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ موبائل کے اوور یوز سے، موبائل کے زیادہ استعمال سے برین کی جو الیکٹریکل ایکٹیویٹی ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ برین کی الیکٹریکل ایکٹیویٹی ایک بیماری ہے، ایپیلیپسی برین کی، جس سے سب لوگ واقف ہیں، اس میں ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اور موبائل کے اوور یوز زیادہ استعمال کرنے سے بھی برین کی الیکٹریکل ایکٹیویٹی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو برین کی الیکٹریکل ایکٹیویٹی کا ڈسٹرب ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے اکثر دفعہ یہی سنا ہے کہ کوئی بچہ ویڈیو گیم کھیل رہا تھا یا پب جی وغیرہ کھیل رہا تھا، اور اس نے اپنی پوری فیملی والوں کو مارا، شوٹ کر دیا تھا۔ تو اس کے پیچھے ریزن یہی ہوتا ہے کہ اس کا برین کی جو ساری الیکٹرک کیمسٹری ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ریئل لائف کیا ہے اور ورچوئل لائف کیا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہوگی الیکٹریکل ایکٹیویٹی کی۔ دوسری بات، ہماری برین میں کچھ کیمیکلز کا ریلیز ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیورو ٹرانسمیٹرز۔ اس کیمیکل کا ریلیز اگر کم ہو جائے پھر بھی نقصانات ہیں، اگر زیادہ ہو جائے پھر بھی نقصانات ہیں۔ اس کیمیکل کا ریلیز ہمیں ایک بیلنس میں ہونا ضروری ہے ہمارے لیے۔ کیا ہوتا ہے کہ اوور یوز آف موبائل سے اس کیمیکل نیورو ٹرانسمیٹر کی امبیلنس آ جاتی ہے برین میں۔ فار ایگزامپل، ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے میلاٹونین، اس کی کنسنٹریشن کم ہو جاتی ہے، اور دوسرا اس کی ریلیز کم ہو جاتی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ہے سیروٹونین، اس کی کنسنٹریشن زیادہ ہو جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے ہمیں نیند نہیں آتی۔ وداؤٹ اینی ریزن ہم اکثر خوش ہو جاتے ہیں، نیند ہمیں نہیں آتی کیونکہ میلاٹونین نہیں ہے، میلاٹونین کی ریلیز کم ہے، میلاٹونین کی کنسنٹریشن کم ہے، سیروٹونین میلاٹونین کو کنورٹ نہیں ہو رہا۔ تو اسی وجہ سے میلاٹونین کی سیکریشن یعنی نیورو ٹرانسمیٹر کی امبیلنس آ جاتی ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ اس طرح بندے کا جو کاگنیٹیو پروسیس ہوتا ہے، تھاٹ والا پروسیس، وہ بھی اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو اوور یوز آپ جو حد سے زیادہ موبائل یوز کرتے ہیں، خاص کر جو چلڈرنس ہوتے ہیں، ان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کے بیہیویئر چینج ہو جاتے ہیں، ان کے عادات و اطوار اسی طرح نہیں رہ جاتے ہیں۔ اوور یوز آف سوشل میڈیا، اوور یوز آف موبائل کی وجہ سے ان کے عادات و اطوار، ان کی جو بیہیویئر ہوتی ہے وہ چینج ہوتی ہے۔ بیہیویئر کیا ہوتے ہیں؟ بیہیویئر رسپانس ہوتا ہے ٹورڈ اینی اسٹیمولس، ٹورڈ اینی چینج۔ معاشرے میں کیسے چینج آئے گا، آپ نے کیسے رسپانس کرنا ہے، یہ آپ کا بیہیویئر ہے۔ وہ معاشرے میں جو رسپانسز آتے ہیں اس کو یا تو بالکل نل رسپانس کر دیتے ہیں، سرے سے رسپانس ہی نہیں کرتے، اہم ایشو ہوگا وہ رسپانس ہی نہیں کرے گا، یا بہت ایگزاجریٹڈ رسپانس دے گا۔ تو بچوں میں یا جو کم عمر والے ہوتے ہیں ان کی بیہیویئر بھی موبائل کے زیادہ استعمال کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے، اور جو سب سے امپارٹنٹ پوائنٹ ہے وہ شارٹ ٹرم میموری اس کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے۔ ہم اکثر یہی کہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ وقت کے لیے کچھ چیز یاد نہیں رہتا، یعنی میں نے صبح کیا کہا یہ مجھے یاد نہیں ہے، یا میں نے کچھ دیر پہلے کیا مجھے یاد نہیں ہے، کسی نے آپ کو بات کی وہ آپ کو یاد نہیں ہے۔ تو شارٹ ٹرم میموری جو ہوتی ہے یہ بھی موبائل کے زیادہ استعمال کی وجہ سے بندے کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اور سب سے زیادہ ایکسپوجر جو ہوتا ہے وہ ہیڈ اینڈ نیک کا ہوتا ہے موبائل کا، تو آئی اسٹریننگ ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے آئی کے جو مسلز ہوتے ہیں وہ کمپلیٹلی ورک آؤٹ کرتے ہیں، تو آئی اسٹریننگ کی وجہ سے ہمیں ہیڈ ایک ہوتا ہے۔ سب سے جو کامن ایک ہے وہ ہے ہیڈ ایک ہمارے باڈی میں، اور ہیڈ ایک کے مینی کازز ہیں، اس میں کامن کاز آئی اسٹریننگ ہوئی ہے۔ تو موبائل کے اسکرین لائٹ کی وجہ سے آئی اسٹریننگ ہو جاتی ہے، اور آئی اسٹریننگ کی وجہ سے ہمیں ہیڈ ایک بھی ہو جاتا ہے، اور ہیڈ ایک کی وجہ سے ہمارے جو نارمل روٹین لائف ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے میں نے کہا کہ سیروٹونین ڈے کے وقت ریلیز ہوتا ہے، اور میلاٹونین رات کے وقت، یعنی سیروٹونین جیسے ہی اندھیرا چاہ جاتا ہے تو سیروٹونین کنورٹ ہو جاتا ہے میلاٹونین میں۔
یہ ایک نارمل پروسیس ہے. یہ نارمل پروسیس ڈسٹرب ہو جاتا ہے, سیروٹونین ریلیز ہوتا ہے اور میلاٹونین میں کنورٹ نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے ہماری سلیپ بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اور سلیپ ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے, بندہ انزائٹی کی طرف چلا جاتا ہے. تو سب سے بڑا سلیپ پرابلم جو ڈسٹربنس ہے آج کل وہ موبائل کے زیادہ استعمال کی وجہ سے ہے. موبائل کی بلو لائٹ اس جو کیمیکل امبیلنس ہے اس کے لیے رسپانسبل ہے. اس کے ساتھ ساتھ موبائل کے زیادہ استعمال کی وجہ سے اکثر دیکھے گئے کہ جو بندے زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ ٹائرڈ ہوتے ہیں, وہ ہر وقت تھکے رہتے ہیں, سست ہوتے ہیں, لیزی ہوتے ہیں, وہ نیچرل نہیں ہوتے, وہ اسپورٹس نہیں کھیل سکتے, وہ کوئی ہابی نہیں رکھ سکتے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ بس جو مٹیریلسٹک لائف ہوتا ہے اور جو موبائل کا لائف ہوتا ہے, آئسولیشن ہوتا ہے, اسی کی طرف جاتا ہے. اور جو نیچرل چیزیں ہوتی ہیں اس میں اس کا انٹرسٹ وہ بالکل رہتا ہی نہیں ہے. اس کو نہ تو اسپورٹس مزہ دیتے ہیں, نہ فیملی کے ساتھ بیٹھنا مزہ دیتی ہے, وہ صرف اور صرف اپنے موبائل میں ہی لگا رہتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو موبائل کے زیادہ یوزر ہے خاص کر بچوں میں, اس کی وجہ سے ایجوٹیشن بھی زیادہ ہو جاتی ہے. ان کو غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے, ایجوٹیشن معمولی بات پہ ان کو غصہ آ جاتی ہے. تو اس کے لیے بھی جو رسپانسیبل چیز ہے وہ موبائل کا ہے. تو کم از کم 20 سال سے پہلے یعنی میٹرک سے پہلے بچوں کو موبائل نہیں دینا چاہیے. میٹرک کے بعد خیر دے دیں. موبائل کے انسٹیڈ اگر لیپ ٹاپ دے تو وہ بہت اچھی چیز ہے, کیونکہ ایک تو لیپ ٹاپ کو وہ اپنے ساتھ لے نہیں سکتے ہر جگہ پہ, موبائل تو وہ ہر جگہ لیں گے. اور لیپ ٹاپ کی جو بیٹری ٹائم ہوتی ہے وہ بھی اتنی نہیں ہوتی. تو لیپ ٹاپ مطلب ایک اچھا سورس ہے موبائل کے بنسبت. موبائل سے ان کو دور رکھے, خاص کر میٹرک سے پہلے والے جو بچے ہوتے ہیں ان کو موبائل زیادہ نہ دیں. تو موبائل کی وجہ سے ان میں ایجوٹیشن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, اور ایجوٹیشن کی وجہ سے وہ نروس کے لحاظ سے بہت زیادہ ایگزاسٹڈ ہوتے ہیں, ہر وقت تک رہتے ہیں. دماغی لحاظ سے اٹینشن ان کی نہیں رہتی کسی بھی چیز پہ, ان کا فوکس اتنا شارپ نہیں ہوتا, وہ ڈیسیشن جلدی نہیں لے سکتے. وہ ڈیسیشن میکنگ جو کوالٹی ہوتی ہے وہ اس کی ختم ہو جاتی ہے. کریٹیوٹی لاس کر جاتے ہیں کسی بھی چیز میں, وہ فزیکل چیزوں میں انٹرسٹ وہ لاس کر جاتے ہیں. تو یہ سارا مسئلہ ایک چیز کا ہے, اور وہ چیز ہے موبائل. موبائل کی وجہ سے بندہ سستی ہو جاتا ہے, ہر وقت تھکا رہتا ہے. اس کی وجہ سے ہمارے جو مسلز ہوتے ہیں مسل بھی ویک ہو جاتے ہیں. مسلس کے لیے کنٹینیوس ایکسرسائز کی مطلب کنسسٹنٹ ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے. اور جو بندہ موبائل یوز کرتے ہیں وہ کیسے اسپورٹ کھیل سکتا ہے, وہ کیسے دوسرے فزیکل چیزوں میں نیچرل چیزوں میں حصہ لے سکتا ہے. تو موبائل اور ویڈیو گیم کے جو یوزرس ہوتے ہیں ان میں ایک تو فٹیگ زیادہ ہوتا ہے, اور دوسرا یہ کہ ان میں مسل ویکنیس آ جاتی ہے. مسلز اگر ویک ہو, ایکسرسائز آپ نہیں کریں تو کارڈیوواسکولر سسٹم بھی آپ کا خراب ہو جائے گا. تو مسل ویکنیس بھی ان میں زیادہ ہو جاتے ہیں, اور وہ ایک چلتا پھرتا لاش ہوتا ہے. مطلب بہت سے زیادہ مسائل اسی چیز کی وجہ سے ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو انٹلیکچوئل ایکٹیویٹیز ہیں, ذہانت والی ایکٹیویٹیز, وہ بھی بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں. ہم اتنے ذہین نہیں رہتے جتنے اس ایج میں ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ بندہ ایبسنٹ مائنڈیڈ ہوتا ہے. آپ ان کے ساتھ بات کرو گے لیکن وہ کہیں اور ہوتا ہے. وہ یا تو ایموشنلی کسی ویڈیو میں گیا ہوتا ہے, یا کوئی فلم کا سین کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے, یا کوئی چیز اس کے ذہن میں ہے, یا تو گیم کے ذہن میں, کوئی بھی چیز اس کے ذہن میں. ایبسنٹ مائنڈیڈ ہوتا ہے, وہ آپ کو حاضر جواب نہیں ہوتا. ایبسنٹ مائنڈیڈ جو بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اسی موبائل کے اوور یوز کی وجہ سے ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کنسنٹریشن نہیں رکھ سکتے, زیادہ دیر کے لیے کنسنٹریشن نہیں رکھ سکتے کسی بھی چیز پہ. کسی بھی چیز کو, چاہے وہ اسٹڈی ہو, جو بھی چیز ہو, وہ 10-20 منٹ کے لیے کرے گا, پھر اس کے بعد تنگ ہو جائے گا, پھر موبائل کی لے جائے گا. یعنی کنسنٹریشن کی جو پاور ہے وہ بہت زیادہ ویک ہو جاتی ہے جو بندہ موبائل کو زیادہ یوز کر لیتا ہے. اور ایک اور جو چیز ہوتے ہیں وہ بندہ سینسیٹیو بہت زیادہ ہو جاتا ہے. سینسیٹیو کس وجہ سے ہوتا ہے, ایک تو ہم سوشل میڈیا پہ روزانہ مطلب پہلے اگر سوشل میڈیا نہیں تھی, موبائل نہیں تھا, تو کسی کو پتہ ہی نہیں لگ جاتا. صرف اپنے علاقے کے لوگوں کا پتہ چلتا تھا کہ ادھر پر غم ہے, تو وہ جاتے تھے اور اس مطلب غم میں شریک ہو جاتے تھے, اپنے دوستوں کے غم میں شریک ہوتے, فیملی کے غم میں شریک ہوتے. آج کل کیا ہو رہا ہے, فار ایگزامپل ایک بندہ ہے وہ ایموشنل چیزیں دیکھتے ہیں, وہ بار بار ایموشنل زون میں چلتا ہے, وہ بار بار روتا بھی ہے وہاں, لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, بیٹھا ہوتا ہے موبائل کے لیے. اور سوشل میڈیا ہے, جو چیز آپ زیادہ دیکھو گے وہی چیز سامنے آئے گی. تو جو چیز آپ زیادہ دیکھتے ہیں وہی چیز آپ کے سامنے آتی ہے. ایموشنل بندہ ہو جاتا ہے بار بار, تو وہ بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں. اور اس ایموشنل چیزوں کی دیکھنے کی وجہ سے اور زیادہ سوشل میڈیا کی اوور یوز کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بندہ ایک تو ایبسنٹ مائنڈیڈ ہوتا ہے, کنسنٹریشن اس کی کم ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سینسیٹیو بہت ہوتا ہے. صرف وہ اندر کی چیزوں کو سینسیٹیو نہیں ہوتا, بلکہ وہ باہر کی چیزوں کو بھی بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتا ہے. وہ اندھیرے کو پسند کر دیتا ہے, وہ ڈارک اور بلیک چیزوں کو پسند کر دیتا ہے.
کیونکہ وہ لائٹ سے، خاص کر تیز لائٹ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اور شور سے بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے پیچھے ایک چیز ہے، اور وہ ہے موبائل کا زیادہ استعمال۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیزینس بھی کاز ہو سکتے ہے اس کی وجہ سے۔ آپ ہر وقت مطلب لیٹے رہتے ہو اور پھر اچانک اٹھ جاتے ہو، تو برین ایک اور دنیا میں تھا، فزیکل ورلڈ میں گیا، تو اچانک بندے کا سر چکرا جاتا ہے، تو ڈیزینس بھی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور پلپیٹیشن بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ ایکسرسائز نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے، تو سینس خراب ہوگا، سینس کے ساتھ سی وی ایس بھی خراب ہوگا، تو بندے کا کبھی ہارٹ ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے۔ تو موبائل کو یوز کریں انفارمیشن کے لیے اور کمیونیکیشن کے لیے، یہ ایک بیسٹ سورس ہے، ہیلپ فل چیز ہے۔ ہر تصویر کے دور ہوتے ہیں، لیکن موبائل کے ذریعے استعمال کے چند چیزیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا وہ ایوائڈ کریں،